تاریخ میں ایسے شاعر پائے گئے، ایسے ایسے شاعری لکھی انہوں نے، بعد میں پتہ چلا یہ شاعری انہوں نے ادھر ادھر سے اٹھا کے، دوسرے واقعات سے اٹھا کے اس کو فٹ کیا ہے، کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں فٹ کیا ہے۔ اسی پاکستان میں کسی گاؤں میں ہم دیکھ رہے تھے جناب قاسم کی شہادت کی، وہ جو 7 یا 8 کو مناتے ہیں، یعنی واللہ ایسے لگ رہا تھا شادی ہے، 7 محرم نہیں، محفل غم نہیں، محفل شادی ہے۔ ہم نے ہم و غم یہ منا دیا ہے کہ مثلا بی بی ام فروہ کو یہ تھا کہ میرے بچے نے شادی کیوں نہیں کی۔ کربلا میں نگاہ نگاہ شہادت ہے، وہاں اتنی معرفت ہے کہ جناب قاسم کو یہ ہوگا کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی، یا بی بی کو یہ ہوگا میرے بچے نے شادی کیوں نہیں کی۔ یہ صاحبان معرفت ہیں، جب بار بار اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا میدان میں جانا، اس طرح لڑنا جس طرح حسن لڑتے تھے، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ جس قاسم سے یہ پوچھا جائے کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے، تو کہے چچا احلا من العسل۔ ہم اتنے بڑے معارف کو چھوڑ کر بس یہ سمجھیں کہ جس طرح میرا بیٹا تھا، جس طرح ہماری خواہشیں ہوتی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ویسی خواہشیں تھی۔ پھر تو علی اکبر بھی جوان تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقیدت میں کچھ کرتے ہیں، اور عقیدت میں کچھ کرنا صحیح بھی ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس چیز کو اتنا بڑھاوا دے دینا کہ ہم صورت عزا سے کیا ہو جائیں، خارج ہو جائیں، کہ لگے ہی نہیں کہ یہ 6 محرم ہے، کوئی عزا کی محفل ہے۔ اس طرح ماحول بنا دیا جائے کہ لوگوں کا پورا کانسیپٹ کہاں پہ چلا جائے، شادی پہ چلا جائے۔ ہر چیز جو ایام عزا میں منائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف یاد حسین کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اور یاد حسین کیوں زندہ رہے؟ وہ ہدف الہی کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ تو احساسات اور ایموشنز ضروری ہیں پر کافی نہیں ہیں۔ کئی ایسی مصیبتیں ہیں جو پڑھنی ہی نہیں چاہیے، جس میں شائبہ مثلا توہین آ جاتا ہے۔ بعض لوگ لباس کی گفتگو کرتے ہیں یا سیدانیوں کی چادریں چھینی، لیکن آپ اتنی ڈیپ میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اہل حرم ہیں، یہ ازواج ائمہ ہیں، کوئی جناب علی اکبر کی ماں ہے، کوئی جناب قاسم کی والدہ ہیں، لیکن صرف ہم مجمع کو رولانے کے لیے پورا محور احساسات کو بنا دے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری نگاہ کربلا کے لیے ایک تمدن کی نگاہ ہے، ایک سویلائزیشن کی نگاہ ہے، کہ کربلا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک معاشرہ بنانے کے لیے آئی کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ایک ایسا معاشرہ بنے جو ظلم کو کبھی ایکسپٹ نہ کرے، جو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت رکھے، جن کی نسلوں کے سینوں میں ذرہ برابر موت کا خوف نہ پایا جائے، کہ جری سے جری، جابر سے جابر بھی ظالم ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن ان کے وجود میں اتنی شجاعت علوی پائی جائے، صبر حسین پایا جائے۔ وہ مائیں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ بچے ہوں، بچپن سے اپنے بچے کی ذہن سازی کرے کہ میرے لال تو نے کس کا سپاہی بننا ہے؟ امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے۔ وہ لشکر امام زمانہ جس کے لیے چھٹے امام یہ فرمائے کہ کاش میں مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا۔ کسی نے کہا مولا آپ تو امام ہے، آپ خود ایسی دعا کر رہے ہیں۔ امام فرمایا تجھے نہیں پتا، مہدی اس حسرت کو پوری کرے گا جو ہر نبی کی حسرت تھی کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے، تو حکومت الہی امام نافذ کریں گے، اور اس حکومت کے نفاذ کے لیے جو مدد کریں گے وہ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے عزاداران ابا عبداللہ الحسین ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔